اچھا، تو آج ہم گہرائی میں جا رہے ہیں فریڈرک نیچے کی کتاب بیونڈ گڈ اینڈ ایول کے پہلے باب فلاسفروں کے تعصبات میں۔ جی بالکل، اور یہ باب بہت اہم ہے کیونکہ نیچے یہاں فلسفے کی بالکل بنیاد پر ہی سوال اٹھا دیتے ہیں۔ اور وہ بنیاد کیا ہے؟ وہ ہے سچائی کی خواہش، یعنی ول ٹو ٹروتھ۔ صدیوں سے فلسفی سچائی کو ایک مقدس چیز مانتے آئے ہیں نا؟ ہاں، یہ تو ہے ہی۔ تو نیچے سیدھا پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ سچائی اتنی قیمتی کیوں ہے؟ ہم اسے جھوٹ پہ غیر یقین پر کیوں ترجیح دیں؟ اوہ، یعنی یہ سوال کہ کیا یہ ترجیح خود ایک تعصب نہیں، ایک پہلے سے طے شدہ قدر؟ بالکل، یہی نقطہ ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ایک خطرناک سوال ہے، شاید پہلے کبھی اتنی شدت سے پوچھا نہیں گیا۔ اچھا۔ اور پھر وہ فوراً ایک اور چیز پہ آتے ہیں، وہ مابعد الطبیعیات دانوں کا یہ یقین کہ اقدار جو ہیں وہ ہمیشہ متضاد جوڑوں میں آتی ہیں، جیسے سچ اور جھوٹ، اچھا اور برا۔ تو یہ جو واضح تقسیم ہے اچھے اور برے کی، اس کو بھی چیلنج کر رہے ہیں؟ جی ہاں، اور یہاں وہ اپنا مشہور خطرناک شاید پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا پتہ دھوکہ، خود غرضی، لالچ، یہ چیزیں زندگی کے لیے زیادہ بنیادی ہوں۔ زیادہ بنیادی؟ سچائی اور اچھائی سے بھی زیادہ؟ شاید۔ وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ نام نہاد بری چیزیں اچھی چیزوں سے بہت گہرائی میں جڑی ہوئی ہوں، یا شاید وہ بنیادی طور پر ایک ہی چیز کے مختلف پہلو ہوں؟ یہ تو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہماری گہری ترین اقدار، ہماری اخلاقیات، وہ صرف سطحی قسم کے تعصبات تو نہیں؟ اور دیکھیں، اس کا تعلق پھر وہ جوڑتے ہیں ہماری سوچ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو شعوری سوچ ہے، ہماری منطق، یہ بھی اصل میں ہماری جبلتوں کے تابع ہے۔ جبلتوں کے یعنی انسٹنکٹس؟ ہاں، جسمانی ضروریات، زندگی کو برقرار رکھنے کی خواہش، اصل ڈرائیور وہ ہے۔ تو ایک نظریے کی سچائی اتنی اہم نہیں جتنی اس کی زندگی کو بڑھاوا دینے کی صلاحیت۔ یعنی اگر کوئی جھوٹ بھی زندگی کے لیے مفید ہے تو وہ سچ سے زیادہ اہم ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ نیچے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جھوٹے خیالات، جیسے کہ منطق کے کچھ اصول، یا جنہیں کانٹ نے اے پرائیوری سنتھیٹک ججمنٹس کہا تھا، وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ ناگزیر ہو سکتے ہیں۔ ناگزیر؟ کیونکہ وہ بقا میں مدد دیتے؟ ہاں، اگر وہ نسل کی بقا یا پرورش میں مددگار ہیں تو ان کی سچائی ایک ثانوی مسئلہ بن جاتی ہے۔ تو اگر سچائی کی خالص تلاش اصل محرک نہیں تو پھر فلسفہ کیوں؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ نیچے کے نزدیک اصل محرک ہے طاقت کی خواہش، ول ٹو پاور۔ طاقت کی خواہش؟ جی، ہر جبلت غالب آنا چاہتی ہے۔ وہ دوسری جبلتوں کو استعمال کرتی ہے، علم کو، فلسفے کو، ایک آلے کے طور پر، اپنی دنیا کی تشریح کو دوسروں پر مسلط کرنے کے لیے۔ اچھا، تو فلسفہ بھی طاقت کے حصول کا ایک طریقہ ہوا؟ ان کے مطابق ہاں، یہ ول ٹو پاور کا ایک اظہار ہے۔ اسی لیے وہ سٹوئسزم پر بھی تنقید کرتے ہیں۔ سٹوئزم، جو کہتے ہیں فطرت کے مطابق جیو؟ وہی۔ نیچے کہتے ہیں یہ بات ہی عجیب ہے، فطرت تو خود بے لگام بے پرواہ متضاد ہے۔ تو فطرت کے مطابق جینا کیا ہوا؟ نیچے کے نزدیک جینا ہی فطرت سے مختلف ہونے کی کوشش ہے۔ سٹوئکس اصل میں فطرت پر اپنی مرضی مسلط کر رہے ہیں، اپنا ایک آئیڈیل، اپنا نظم۔ یہ بھی طاقت کی خواہش ہے، اپنی تشریح کو فطرت کہنا۔ یہ تو بہت گہری تنقید ہے۔ تو یہ شخص صرف بڑے فلسفیانہ نظاموں پر نہیں بلکہ بہت بنیادی چیزوں پر بھی ہے، جیسے ڈیکارٹ کا وہ مشہور جملہ، میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں۔ ہاں بالکل، نیچے اس میں سوچتا ہوں کو بھی نہیں بخشتے۔ وہ کہتے ہیں اس ایک جملے میں کئی مفروضے چھپے ہیں۔ مثلاً یہ کہ کوئی میں ہے جو سوچ رہا ہے، یا یہ کہ سوچنا کوئی عمل ہے جس کا سبب یہ میں ہے۔ یہ سب ثابت شدہ نہیں، یہ صرف زبان اور گرامر کے دیے ہوئے مفروضے ہیں۔ اسی طرح وہ ارادہ یعنی ولنگ کو بھی دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کوئی سادہ سی چیز نہیں، یہ ایک پیچیدہ عمل ہے جس میں حکم دینے اور اطاعت کرنے کا احساس شامل ہے۔ یہ معاشرے کے طاقت کے ڈھانچے کا عکس ہے۔ اور آزاد مرضی یعنی فری ول اور غیر آزاد مرضی ان فری ول، اس بحث کے بارے میں کیا خیال ہے ان کا؟ نیچے ان دونوں کو ہی افسانہ میتھولوجی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اصل زندگی میں صرف مضبوط اور کمزور ارادے ہوتے ہیں۔
تو سبب اور اثر کا کیا؟ کال اینڈ افیکٹ. وہ اسے بھی ایک تشریح مانتے ہیں، ایک مفید تشریح شاید، لیکن مطلق حقیقت نہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ نیٹشے ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ ہم فلسفے کی ہر سطح پر اس کی بنیادوں میں موجود تعصبات کو پہچانیں، سچائی کی قدر سے لے کر اچھے برے کی تقسیم، یہاں تک کہ ہمارے شعور کی نوعیت تک۔ بالکل، وہ تجویز کر رہے ہیں کہ زندگی کو سمجھنے کے لیے شاید ہمیں روایتی منطق اور سچائی کی تلاش سے آگے بڑھ کر جبلت، نقطہ نظر یعنی پرسپیکٹو اور طاقت کی خواہش پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اور وہ نفسیات کو اہم سمجھتے ہیں اس میں؟ جی، وہ نفسیات کو بنیادی مسائل تک پہنچنے کا راستہ کہتے ہیں، لیکن ایسی نفسیات جو روایتی اخلاقیات کے تعصبات سے آزاد ہو، جو انسان کے اصل محرکات کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ اگر ہماری گہری ترین سچائیاں اور اقدار بھی صرف مفید کہانیاں یا تعصبات ہو سکتی ہیں، تو یہ علم ہماری اپنی زندگی میں نظریات کو پرکھنے اور فیصلے کرنے کے انداز کو کیسے بدل سکتا ہے؟ آج ہم نیچے کی کتاب خیر و شر سے ماورا کے دوسرے باب پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ عنوان ہے آزاد روح۔ یہ ایک کافی دلچسپ تصور ہے، ایک ایسے فرد کا جو روایتی سوچ اور اخلاقیات سے آپ کہہ سکتے ہیں آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل، اور یہ بات اہم ہے کہ نیٹشے کے نزدیک یہ آزاد روح وہ حتمی منزل یعنی فوق البشر یا اوبرمنش نہیں ہے۔ اچھا؟ جی، بلکہ یہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے ایک پل ہے، ایک عبوری حالت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو معاشرے کی جو مانی ہوئی سچائیاں ہیں نا، ان پر سوال اٹھانے کی جرت کرتے ہیں۔ تو باب کے شروع میں نیچے کہتا ہے کہ ہم انسان جو ہیں اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے ایک طرح کی مصنوعی دنیا بنا لیتے ہیں۔ ہاں، چیزوں کو سادہ کر کے دیکھتے ہیں۔ بالکل، تاکہ زندگی قابل برداشت لگے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے علم بھی، یعنی جاننے کی خواہش، وہ بھی غلطی سے محبت کرتی ہے، کیونکہ وہ زندگی سے محبت کرتی ہے۔ اور شاید اسی لیے آزاد روح وہ جو آسان بنائی گئی حقیقتیں ہیں ان سے آگے دیکھنا چاہتی ہے۔ اسے اندازہ ہوتا ہے کہ آرام اور تحفظ جو ہے یہ اکثر سچائی کی قیمت پر ملتا ہے۔ تو وہ ان عقائد پر سوال اٹھاتی ہے جنہیں معاشرہ بس مان لیتا ہے۔ جی بالکل، وہ جو گہرے بنیادی عقائد ہوتے ہیں۔ لیکن یہ راستہ ظاہر ہے پھر آرام دہ تو نہیں ہو سکتا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ نیچے تو بلکہ خبردار کرتا ہے اس کے خطرات سے۔ وہ کہتا ہے کہ بھئی سچائی کی خاطر شہید بننے سے بچو۔ ہاں، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ یہ جذبہ آپ کی غیر جانبداری کو ختم کر دیتا ہے۔ صحیح۔ اور پھر وہ تنہائی کا ذکر کرتا ہے۔ یہ راستہ کتنا تنہا ہو سکتا ہے، مطلب غلط فہمی کا شکار ہونا اور اپنے ہی ضمیر کے ہاتھوں کیا کہتے ہیں الجھنوں میں پڑ جانا۔ نیٹشے نے وہ مائنوٹور آف کانشنس کا استعمال کیا ہے، یعنی اپنے ہی ضمیر کی بھول بھلائیوں میں کھو جانے کا خطرہ۔ تو یہ تو بہت ہی الگ تھلگ ہونے والی بات ہے۔ یقیناً یہ راستہ ہے ہی تنہا۔ آزاد روح کے خیالات، ان کے کام، وہ اکثر عام لوگوں کی سمجھ سے باہر ہوتے ہیں۔ ان تک معاشرے کی ہمدردی نہیں پہنچ پاتی۔ ہاں، وہ ایک ایسی جگہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں معاشرہ ان تک نہیں پہنچ پاتا یا شاید پہنچنا نہیں چاہتا۔ لیکن کیا یہ دوری مکمل ہے؟ کیونکہ نیٹشے ایک طرف تو کہتا ہے کہ ان میں ایک طرح کی قلعہ بندی، تنہائی کی جبلت ہوتی ہے۔ جی، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ علم حاصل کرنے والے کو، گہرائی میں جاننے والے کو آخرکار معاشرے میں اندر جانا پڑتا ہے، قاعدے کو یعنی اوسط انسان کو سمجھنے کے لیے۔ بالکل، یہ ایک بہت ہی نازک توازن ہے، یعنی آزاد روح کو فاصلہ بھی چاہیے تاکہ وہ صاف دیکھ سکے۔ ہاں، لیکن اسے معاشرے کو سمجھنے کے لیے اس میں شامل بھی ہونا پڑتا ہے۔ اس کے لیے پھر وہ کہتا ہے کہ بھیس بدلنا، خود کو چھپانا، اچھا، اور بعض اوقات ناگوار تعلقات، وہ بیڈ انٹرکورس کی بات کرتا ہے، وہ بھی ضروری ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ منافقت کو سمجھنا پڑتا ہے۔ منافقت کو؟ جی، کہ وہ کیسے کمزور لوگوں کا ایمانداری کے قریب آنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ یہ تو کافی پیچیدہ سماجی نفسیات کی بات ہو گئی، اور یہیں سے پھر بات نیٹشے کے بڑے فلسفیانہ سوالات کی طرف جاتی ہے۔ جی ہاں، جیسے یہ خیال کہ نیت کی بنیاد پر اخلاقیات طے کرنا، یعنی انٹینشن موریلٹی، یہ خود ایک تعصب ہے جسے عبور کرنا ہے۔ بالکل، کیونکہ نیت تو خود ایک علامت ہے، اس کی بھی تشریح کی ضرورت ہے۔
اور یہیں سے پھر وہ اقدار کی مکمل جانچ پڑتال، ری ویلیویشن آف ویلیوز کا عمل شروع ہوتا ہے۔ یعنی روایتی اچھائی برائی سے آگے؟ جی، آزاد روح صرف یہ نہیں مانتی کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، وہ پوچھتی ہے کہ یہ پیمانے بنے کیسے، ان کی بنیاد کیا ہے۔ وہ خود قربانی، ہمدردی، ان جیسی نیکیوں پر بھی سوال اٹھاتی ہے۔ ہاں، ان پر بھی شک کرتی ہے۔ وہ حقیقت اور ظاہریت، سچ اور جھوٹ کے جو بنیادی فرق ہم مانتے ہیں نا، جی، ان کو بھی چیلنج کرتی ہے۔ یہاں تک پوچھتی ہے کہ کیا سچائی ہمیشہ جھوٹ سے زیادہ قیمتی ہے زندگی کے لیے؟ واہ! تو پھر یہ آزاد روحیں ہیں کیسی؟ ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ نیچے کچھ بتاتا ہے؟ ہاں، وہ کہتا ہے کہ انہیں اپنے چہروں پر نقاب ڈالنا پسند ہے۔ وہ مسلسل خود کو آزماتے رہتے ہیں، اپنی آزادی کو ٹٹولتے رہتے ہیں۔ اور وہ نام نہاد آزاد خیالوں سے مختلف ہے؟ بہت مختلف۔ وہ کہتا ہے کہ بہت سے نام نہاد آزاد خیال تو بس جمہوری ذوق یا جو مقبول جدید خیالات ہیں ان کے غلام ہوتے ہیں۔ اچھا۔ جبکہ حقیقی آزاد روح پیچیدہ ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس سے تنہائی پسند ہوتی ہے، اور ایک اور دلچسپ بات، وہ ان چیزوں کو بھی انسانی ترقی کے لیے ضروری سمجھتی ہے جنہیں ہم برا سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ؟ جیسے سختی، خطرہ، دھوکہ دہی، یہاں تک کہ ظلم۔ وہ سمجھتی ہے کہ یہ بھی ارتقاء کا حصہ ہے۔ نیچے انہیں شاید آزمانے والے یا بہکانے والے ٹیمپٹرز کہتا ہے۔ ٹیمپٹرز؟ جی، جو آنے والے فلسفیوں کے لیے ایک نئی قسم کی فلسفی کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ تو نیچے اس باب کے آخر میں ایک سوال پوچھتا ہے جو آج بھی بہت متعلقہ لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے، کیا تم بھی کچھ ایسے ہی ہو آنے والوں، اے نئے فلسفیوں؟ ہاں، یہ سوال آج بھی زندہ ہے۔ کیا ہم میں یہ ہمت ہے کہ ہم اپنی دنیا، اپنی معنوی اقدار، اپنے عقائد، ان سب کی بنیادوں پر سوال اٹھا سکیں؟ یہ واقعی آج کے دور کا معلومات کے اس شور میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ سطحی جوابات سے آگے بڑھ کر وہ جو گہری بنیادی سچائیاں ہیں ان تک پہنچنے کی کوشش کرنا، شاید یہی آج کی آزاد روح کی نشانی ہے۔ شاید یہی ہے۔ خوش آمدید۔ آج ہم نیچے کی ایک بہت ہی اہم کتاب نیک و بد سے پرے، اور خاص طور پر اس کے تیسرے باب مذہبی مزاج پر بات کر رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ باب نیچے کے فلسفے میں مذہب اور انسانی نفسیات کے تعلق کو سمجھنے کے لیے بہت کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ بالکل۔ نیچے یہاں انسانی روح کی گہرائیوں، عقیدے کی جو نفسیات ہے اور جسے وہ مذہبی شخص کہتا ہے، اس کے تجربات کا بڑا دلچسپ تجزیہ کرتا ہے۔ جی، اور وہ فوراً واضح کر دیتا ہے کہ مذہب کوئی سیدھی سادی چیز نہیں ہے۔ یہ عقائد کا مجموعہ تو ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ ایک طاقتور نفسیاتی قوت ہے۔ اچھا۔ ایک ایسی قوت جس نے انسانیت کی تشکیل کی ہے، اچھے اور ظاہر برے دونوں طریقوں سے۔ نیچے باب کے شروع میں ہی مذہبی تجربے کو ایک وسیع شکارگاہ کہتا ہے نا، مطلب جہاں روح کو سمجھنا اور خاص طور پر پاسکل جیسی شخصیات کو بہت مشکل ہے۔ بالکل۔ وہ کہتا ہے کہ یہ پیچیدہ روحیں خود کو چھپاتی ہیں۔ پھر وہ ایک فرق واضح کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے جو ابتدائی مسیحی عقیدہ تھا جیسے پاسکل کا، وہ روح اور عقل کی قربانی تھی، ایک طرح کی خودکشی۔ یعنی ایک تکلیف دہ عمل۔ جی، جبکہ لوتھر جیسے جو شمالی، وہ انہیں وحشی کہتا ہے۔ ان کا عقیدہ زیادہ سادہ، عوامی اور شاید قدرے سخت تھا۔ اور نیچے سے اپنی وہ جو مشہور غلامانہ اخلاقیات ہے اس سے جوڑتا ہے۔ ہاں، وہ کہتا ہے یہ کمزوروں کی بغاوت تھی، رومی اشرافیہ کے خلاف، جس میں ڈر اور تکلیف جیسے جذبات بہت اہم تھے۔ پھر وہ ولی یا سینٹ کے قسم پر آتا ہے۔ یہ بھی بڑا دلچسپ تجزیہ ہے۔ جی، وہ ولی بننے کو تنہائی، روزہ اور وہ جو سخت جنسی پرہیز ہے ان مشقوں سے جوڑتا ہے۔ اور نیچے کا نقطہ کیا ہے یہاں؟ وہ جو تضادات نظر آتے ہیں ولی میں، شدید خواہشات سے مکمل پرہیز تک۔ اصل میں نیچے کہتا ہے کہ لوگ اسے معجزہ سمجھ لیتے ہیں، لیکن وہ اسے شاید تشریح کی غلطی کہے گا۔ اچھا۔ اس کے لیے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ جو طاقتور لوگ ہیں، حکمران ہیں، وہ ولیوں کی اتنی عزت کیوں کرتے ہیں؟ ہاں، یہ دلچسپ سوال ہے۔ نیچے کہتا ہے کہ وہ ولی میں اپنی ہی طاقت کی خواہش کا عکس دیکھتے ہیں، یعنی خود پر قابو پانے کی وہ شدید صلاحیت جو وہ خود میں چاہتے ہیں۔ یہ وہی ول ٹو پاور ہے۔
واہ، یہ تو بالکل الگ زاویہ ہے ولی کو دیکھنے کا۔ جی، اور وہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ خدا سے تعلق کے کتنے مختلف انداز ہو سکتے ہیں۔ لوتھر کا سخت گیر انداز، آگسٹین کی وہ غلامانہ عاجزی، یا مدام ڈی گایون کی وہ نسوانی قسم کی پراسراریت۔ تو یہ تو ہوئے ماضی کے تصورات۔ نیچے جدید دور میں الحاد کے پھیلاؤ پر بھی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی کیا وجوہات بتاتا ہے وہ؟ ہاں، وہ اس پر بھی آتا ہے۔ وہ کہتا ہے ایک تو خدا کا وہ جو روایتی تصور تھا، ایک باپ، ایک منصف، جزا سزا دینے والا، وہ اب قابل یقین نہیں رہا بہت سے لوگوں کے لیے۔ ٹھیک۔ دوسرا، ظاہر ہے سائنسی سوچ اور عقلیت پسندی نے بھی اس تصور کو کمزور کیا ہے، اور نیچے کے نزدیک خدا کا تصور خود اتنا مبہم اور ناقابل بیان ہو گیا ہے کہ اس پر یقین کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اور پھر وہ ایک بہت ہی کہنا چاہیے چونکا دینے والا تصور لاتا ہے مذہبی ظلم کا۔ اس کے کیا درجے ہیں؟ یہ نیچے کے لیے بہت اہم ہے۔ وہ کہتا ہے مذہبی تاریخ میں ظلم کے 3 بڑے مرحلے ہیں۔ پہلا، وہ قدیم دور جب انسانوں کی قربانی دی جاتی تھی دیوتاؤں کے لیے۔ جی۔ دوسرا، جو زیادہ لطیف ہے مگر نیچے کے نزدیک زیادہ گہرا ہے، وہ ہے اخلاقی قربانی، یعنی انسان اپنی فطری جبلتوں کو، اپنی طاقت کو گناہ سمجھ کر خدا کے نام پر قربان کر دیتا ہے۔ مسیحیت اس کی مثال ہے۔ اچھا، اور تیسرا؟ اور تیسرا، جو سب سے بڑا المیہ ہو سکتا ہے، وہ ہے جب انسان آخر کار خدا کو ہی قربان کر دیتا ہے، یعنی الحاد، اس تصور کو ہی ختم کر دینا جس نے کبھی مانی دیا تھا۔ نیچے سمجھتا ہے یہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک وجودی خالی پن پیدا کر سکتا ہے۔ یہ تو مذہب پر بہت سخت تنقید ہے، لیکن کیا وہ مذہب کا کوئی مثبت پہلو، کوئی استعمال بھی دیکھتا ہے؟ ہاں بالکل، وہ مذہب کو مکمل رد نہیں کرتا، وہ اس کے استعمال پر غور کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک فلسفی یا حکمران طبقہ مذہب کو ایک آلے کے طور پر استعمال کر سکتا ہے۔ کس لیے؟ عوام کی تربیت کے لیے، ان میں نظم و ضبط پیدا کرنے کے لیے، انہیں زندگی کی مشکلات برداشت کرنے کے قابل بنانے کے لیے۔ یہ عوام کو تسکین دے سکتا ہے، معاشرے کو مستحکم رکھ سکتا ہے۔ لیکن اس میں خطرہ بھی تو ہے نا، جب وہ آلہ نہ رہے؟ بالکل، یہی نیچے کا سب سے بڑا اعتراض ہے۔ جب مذہب خود مقصد بن جاتا ہے، وہ خاص طور پر مسیحیت پر تنقید کرتا ہے کہ اس نے کمزوروں، بیماروں، ناکاموں کو اس کے خیال میں ضرورت سے زیادہ تحفظ دیا ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا نیچے کے مطابق؟ نتیجہ یہ نکلا کہ انسانی نوع کی جو مجموعی صحت ہے، جو بلندی کی طرف جانے کی صلاحیت ہے، وہ متاثر ہوئی۔ اس نے انسان کو اپنی پوری صلاحیت تک پہنچنے سے روکا۔ نیچے کے الفاظ میں اس نے یورپی انسان کو ایک قسم کا بونا بنا دیا ہے۔ تو اس ساری کافی پیچیدہ بحث کا لب لباب کیا ہے؟ نیچے ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ بنیادی طور پر نیچے ہمیں یہ دیکھنے کی دعوت دے رہا ہے کہ مذہب صرف عقائد کا معاملہ نہیں ہے، یہ انسانی نفسیات کی ایک بہت گہری، بہت طاقتور حقیقت ہے۔ اس کے اثرات پیچیدہ ہیں، متضاد بھی ہیں۔ اس نے انسان کو بنایا بھی ہے اور بگاڑا بھی ہے۔ اور آخر میں وہ ایک سوال چھوڑ جاتا ہے جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جی ہاں، وہ پوچھتا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ یہ جو تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، خدا ترسی ہے، یہ سب دراصل سچائی کا سامنا کرنے کے خوف کی سب سے لطیف، سب سے فنکارانہ شکل ہو؟ ایک گہرا سوال جو آج بھی ہمارے لیے اتنا ہی اہم ہے۔ بالکل، آج کی دنیا میں عقیدے، نفسیات اور سچائی کے تعلق پر غور کرنے کے لیے ایک اہم نقطہ۔ آج ہم نیچے کی کتاب بیونڈ گڈ اینڈ ایول کے ایک بہت ہی خاص حصے پر بات کر رہے ہیں۔ چوتھا باب، اقوال زریں اور مختصر وقفے۔ جی، ایفوفزمز اینڈ انٹرلیوڈز۔ ہاں، یہ باب نا چھوٹے چھوٹے لیکن بہت چبھتے ہوئے جملوں سے بھرا ہوا ہے، جو نیچے کے پورے فلسفے کی ایک طرح سے جھلکیاں ہیں۔ بالکل، اصل میں یہ باب نیچے کے خیالات کا ایک نچوڑ سمجھ لیں۔ تو آج ہمارا مقصد ہے کہ ان مختصر اقوال سے کچھ اہم باتیں نکالیں۔ صحیح۔ خاص طور پر وہ جو علم، انسانی نفسیات، اخلاقیات اور ہاں مرد و عورت کے تعلقات پر نیچے کے بڑے منفرد، کبھی کبھی تو چونکا دینے والے خیالات سامنے لاتے ہیں۔ اور یہ گفتگو ان کے لیے خاص طور پر مفید ہوگی جو کم وقت میں گہری سمجھ بوجھ چاہتے ہیں۔ جی ہاں، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے علم کی بات کرتے ہیں۔ نیچے تو علم کی جو روایتی قدر ہے اسی پر سوال اٹھا دیتا ہے۔ ہاں، وہ قول 64 میں کہتا ہے
علم اپنی خاطر، جی، اور پھر کہتا ہے کہ یہ اخلاقیات کا آخری جال ہے۔ آخری جال، اچھا، اور قول 65 میں تو علم کی کشش کو شرم پر قابو پانے سے جوڑتا ہے۔ تو اس سے اس کی کیا مراد ہے؟ یہ جال والی بات کیا ہے؟ دیکھیں، نیٹشے یہاں بنیادی طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ علم کی جو تلاش ہے نا، وہ بھی مکمل طور پر غیر جانبدار یا خالص نہیں ہوتی۔ اچھا، اسے اخلاقیات کا جال کہنے کا مطلب ہے کہ علم کو بھی ایک بہت اونچا مقدس مقصد سمجھنا، یہ بھی ایک طرح کی اخلاقی قدر ہے۔ اور نیٹشے تو ہر قسم کی مانی ہوئی قدر کو چیلنج کرتا ہے۔ صحیح صحیح۔ اور وہ جو شرم پر قابو پانے والی بات ہے، وہ علم حاصل کرنے کے سماجی اور نفسیاتی پہلوؤں کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی کچھ جاننے کی خواہش ہمیں اپنی جھجھک یا جو سماجی پابندیاں ہیں ان سے آگے لے جاتی ہے۔ تو گویا علم بھی ایک انسانی، بلکہ شاید بہت زیادہ انسانی عمل ہے۔ بالکل، وہ اسے ایک فطری تجسس سے زیادہ ایک ثقافتی اور نفسیاتی چیز کے طور پر دیکھتا ہے۔ اچھا، تو یہ علم والی بات تو ہماری اندرونی کشمکش سے جڑی ہے، اور ایسی ہی اندرونی کشمکش کی بات وہ انسانی نفسیات کے حوالے سے بھی کرتا ہے، خاص طور پر قول 68۔ ہاں، وہ یادداشت اور فخر والا۔ جی، میں نے یہ کیا میری یادداشت کہتی ہے، میں یہ نہیں کر سکتا تھا میرا فخر کہتا ہے۔ آخر کار یادداشت ہار مان لیتی ہے۔ کیا کمال کا مشاہدہ ہے! یقیناً یہ قول یادداشت اور فخر کے بیچ کی جنگ کو سامنے لاتا ہے، اور یہ دکھاتا ہے کہ ہمارا جو ماضی کا تصور ہے وہ کتنا غیر معتبر ہو سکتا ہے۔ نیٹشے کے نزدیک یہ صرف نفسیات نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے طاقت کی خواہش یعنی ول ٹو پاور کے تصور سے بھی جڑا ہے۔ اچھا، کیسے؟ یعنی ہماری جو نفسیاتی حقیقتیں ہیں نا، وہ بھی خود کو بہتر مضبوط دکھانے کی خواہش سے بنتی ہیں۔ ہم اپنی یادداشت کو بھی اپنے فخر کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔ واہ! اسی طرح قول 70 میں وہ کردار کو بار بار ہونے والے تجربے کا نتیجہ بتاتا ہے، اور قول 94 میں پختگی کو اس میں دیکھتا ہے کہ انسان بچپن والی سنجیدگی دوبارہ حاصل کر لے۔ اور پھر وہ مشہور قول 46، جو افریتوں سے لڑتا ہے اسے محتاط رہنا چاہیے کہ وہ خود افریت نہ بن جائے، اور جب تم گہرائی میں جھانکتے ہو تو گہرائی بھی تم میں جھانکتی ہے۔ اس میں تو ایک حقیقی خطرے کا احساس ہے۔ جی، یہ ایک بہت گہری تنبیہ ہے، ایک دعوت ہے کہ ہم اپنی جدوجہد کے جو غیر ارادی نتائج ہو سکتے ہیں ان پر غور کریں۔ یعنی جس برائی سے لڑ رہے ہیں کہیں وہی نہ بن جائیں۔ بالکل، کیا ہم غیر محسوس طور پر اسی کی خصوصیات تو نہیں اپنا رہے؟ گہرائی میں اترنا یعنی کسی مسئلے کو گہرائی میں سمجھنا بصیرت تو دیتا ہے، مگر اس کی قیمت بھی ہوتی ہے۔ صحیح۔ نفسیات کی ان پیچیدگیوں کے بعد یہ دیکھنا بھی دلچسپ ہے کہ نیٹشے مرد و عورت کے تعلقات پر کیا کہتا ہے۔ قول 84 میں نفرت اور دلکشی کا تعلق ہے، 85 میں جذبات کے مختلف ٹیمپو کی بات ہے، اور 139 میں تو انتقام اور محبت میں عورت کی بربریت کا ذکر ہے۔ یہ خیالات تو آج کل بہت متنازع سمجھے جائیں گے۔ ہاں بالکل، اور یہ ضروری ہے کہ ان اقوال کو نیٹشے کے وسیع تر فلسفے کے تناظر میں دیکھا جائے۔ وہ مرد اور عورت کے درمیان ایک بنیادی فرق اور ایک کشمکش پر زور دیتا ہے، جسے وہ فطرت اور طاقت کی کشمکش کا حصہ سمجھتا ہے۔ البتہ یہ بات بھی صحیح ہے کہ یہ خیالات صنفی جوہر پرستی یعنی جینڈر ایسنشلزم کو فروغ دیتے نظر آتے ہیں۔ جی، اور اسی وجہ سے ان پر تنقید بھی ہوتی ہے، اور جدید قارئین کے لیے یہ قابل اعتراض ہو سکتے ہیں۔ ہم یہاں صرف نیٹشے کا نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں، اس کی تائید نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، یہ وضاحت اہم تھی۔ اب ذرا روایتی اخلاقیات پر نیٹشے کی تنقید کی طرف آتے ہیں۔ قول 108 تو بہت بنیادی لگتا ہے۔ کوئی اخلاقی مظاہر نہیں ہوتے، صرف مظاہر کی اخلاقی تشریح ہوتی ہے۔ جی، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھائی برائی کا کوئی وجود ہی نہیں؟ دیکھیں، نیٹشے کا نقطہ یہ ہے کہ اچھائی یا برائی کائنات کی کوئی مطلق اپنی جگہ قائم حقیقتیں نہیں ہیں، اچھا، بلکہ یہ انسانی تشریحات ہیں۔ اس کا مقصد یہ دکھانا ہے کہ جسے ہم اخلاقی سچائی سمجھتے ہیں نا، وہ اکثر سماجی ضرورت، ثقافتی اقدار یا کسی خاص گروہ کے مفاد کی عکاسی ہوتی ہے۔ تو یعنی کون سی تشریح غالب آتی ہے، یہ طاقت کا کھیل ہے؟ کافی حد تک یہ طاقت کے توازن پر منحصر ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ قول 132 میں کہتا ہے کہ انسان کو اس کی خوبیوں کی بہترین سزا ملتی ہے، اور قول 153 میں کہ محبت میں جو کچھ کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ اچھائی اور برائی سے ماورا ہوتا ہے۔ یہ سب روایتی اخلاقی پیمانوں کو چیلنج کر رہے ہیں۔
تو یہ جو مختصر بظاہر بکھرے ہوئے اقوال ہیں، ایک لرنر کے لیے جو سمجھنا چاہتا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے؟ ان کی اصل طاقت کیا ہے؟ اصل میں ان کی طاقت ان کے اختصار اور ان کی چبھن میں ہے۔ یہ قاری کو آرام سے بیٹھنے نہیں دیتے۔ صحیح۔ یہ کوئی پورا فلسفیانہ نظام پیش نہیں کرتے، بلکہ سوچ کو بھڑکانے والی چنگاریاں فراہم کرتے ہیں۔ یہ قاری کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنے معنوی تصورات پر سوال اٹھائے۔ تو جو کم وقت میں گہری بصیرت چاہتا ہے، ہاں، اس کے لیے یہ اقوال نیچے کے پیچیدہ خیالات کی دنیا میں داخل ہونے کا ایک بہت تیز راستہ ہے۔ بہت خوب۔ تو مجموعی طور پر بیونڈ گڈ اینڈ ایول کا یہ چوتھا باب نیچے کے فکر انگیز اور اکثر اشتہار انگیز خیالات کا ایک خزانہ ہے۔ بلا شبہ یہ اقوال نیچے کے فلسفے کا جوہر ہیں، مختصر مگر بہت تہدار۔ یہ ہمیں انسانی وجود، علم کی حقیقت کیا ہے اور اخلاقیات کے جو مروجہ تصورات ہیں ان پر بنیادی سوالات اٹھانے کی دعوت دیتے ہیں۔ اور آج کے لیے ایک آخری نقطہ جو سامعین کو سوچنے پر چھوڑ جائے، نیچے کے کال نمبر 97 سے لیتے ہیں۔ کیا ایک عظیم انسان؟ میں ہمیشہ صرف اس کے اپنے آئیڈیل کا اداکار دیکھتا ہوں۔ بہت گہری بات ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جسے ہم عظمت سمجھتے ہیں، کیا وہ واقعی کوئی اندرونی حقیقت ہے یا محض ایک کردار ہے جو کوئی شخص اپنے لیے یا شاید دوسروں کے لیے کامیابی سے ادا کر رہا ہے؟ آج ہم نیچے کی مشہور کتاب خیر و شر سے ماورا، اس کے ایک بہت ہی آپ کہہ لیں اہم باب پر بات کریں، باب 5، ہماری نیکیاں۔ جی۔ نیچے یہاں اخلاقیات کے جو روایتی تصورات ہیں نا، ان پر بڑے بنیادی سوال اٹھاتے ہیں۔ بالکل۔ تو دیکھتے ہیں کہ بھئی نیکی، بدی اور یہ جو ہمارا پورا اخلاقی نظام ہے، اس پر ان کے خیالات کیا ہیں، جو اکثر چونکا بھی دیتے ہیں۔ اور ہاں، ہماری بات چیت صرف اسی باب 5 تک رہے گی۔ جی بالکل۔ اور نیچے کا جو شروع کا نقطہ ہے نا، وہی بڑا غور طلب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج تک جو فلسفے گزرے ہیں انہوں نے اصل میں اخلاقیات کی کوئی وضاحت نہیں کی۔ اچھا۔ ہاں، بلکہ غیر ارادی طور پر انہوں نے اپنے جو ذاتی عقائد تھے، جو ان کے تعصبات تھے، ان پر مبنی اخلاقی نظاموں کو ایک طرح سے جواز دیا ہے۔ یعنی وہ غیر جانبدار نہیں تھے؟ نہیں، ان کے خیال میں نہیں۔ نیچے سمجھتے تھے کہ اخلاقیات کوئی ایک چیز نہیں ہے، اس کی کئی قسمیں ہیں اور ہمیں پہلے ان قسموں کو سمجھنا ہوگا، ایک قسم کی یوں سمجھیں ٹائپولوجی بنانی ہوگی۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے، مطلب فلسفے کی بنیاد پر ہی سوال اٹھا دیا انہوں نے کہ فلسفی خود آبجیکٹیو نہیں رہے۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ اور اس سے جڑی ایک اور بات، وہ یہ کہتے ہیں کہ اخلاقی نظام جو ہیں وہ اکثر جذبات کی ایک علامتی زبان ہوتی ہیں، سائن لینگویج آف ایموشنز۔ جذبات کی زبان؟ کیسے؟ نیچے کا ماننا ہے کہ یہ نظام اصل میں لکھنے والے کی نفسیات کا، اس کے اندرونی کیفیت کا اظہار ہوتے ہیں۔ وہ لاشعوری طور پر دنیا کو بتا رہا ہوتا ہے کہ مجھ میں یہ چیز قابل قدر ہے۔ اچھا۔ جیسے وہ کانٹ کی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کانٹ کا پورا نظام جیسے چیخ چیخ کر کہہ رہا ہو کہ میری قدر اس لیے ہے کہ میں حکم مان سکتا ہوں، میں اطاعت گزار ہوں۔ تو اخلاقیات ایک طرح کا ذاتی اعتراف بن جاتی ہے۔ واہ، یعنی یہ عظیم سمجھے جانے والے اخلاقی نظام اصل میں ذاتی نفسیات کا اظہار ہیں، کوئی آفاقی سچائیاں نہیں۔ نیچے کے مطابق ہاں، یہ واقعی ایک بالکل مختلف زاویہ ہے سوچنے کا۔ لیکن اگر یہ اتنا موضوعی معاملہ ہے، مطلب سبجیکٹیو ہے، تو پھر معاشرے میں اس کی کیا حیثیت بنتی ہے؟ یہی نیچے ایک اور آپ کہیں تہلکہ خیز بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر قسم کی اخلاقیات، چاہے وہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگے، وہ فطرت کے اور یہاں تک کہ عقل کے بھی خلاف ایک قسم کا جبر ہے، ایک طویل عرصے تک چلنے والی پابندی ہے۔ فطرت کے خلاف جبر؟ جی، لیکن اور یہ بہت اہم نقطہ ہے، وہ اسے ضروری بھی سمجھتے ہیں۔ اچھا، ضروری کیوں؟ وہ مثال دیتے ہیں کہ جیسے زبان سیکھنے یا کسی فن میں، موسیقی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے سخت نظم و ضبط چاہیے، پابندی چاہیے۔ ہاں، وہ تو ہے۔ بالکل۔ تو وہ کہتے ہیں ویسے ہی اخلاقی پابندیاں بھی، چاہے وہ غیر فطری لگیں، لیکن انہی سے وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو زندگی کو اصل قدر دیتی ہیں، جیسے نیکی، فن، موسیقی، رقص، یہاں تک کہ عقل اور روحانیت بھی۔ یہ سب ایک لمبے عرصے تک ایک خاص سمت میں
اطاعت کرنے کا نتیجہ ہیں۔ یہ بات تو مطلب عام فہم سے تھوڑی ہٹ کر ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں آزادی سے تخلیق ہوتی ہے، نیچے کہہ رہے ہیں پابندی اور جبر سے اصل قدر پیدا ہوتی ہے۔ بالکل، ان کے نزدیک جو آزادی کا شور ہے وہ اکثر بے راہ روی ہے۔ اصل عظمت لمبے نظم و ضبط سے آتی ہے، اور یہیں سے وہ جڑتے ہیں گروہی جبلت یعنی ہرڈ انسٹنکٹ کے تصور سے۔ ہاں، یہ ہرڈ انسٹنکٹ کا ذکر بہت آتا ہے ان کے ہاں۔ جی، نیچے کا مشاہدہ ہے کہ انسانی تاریخ میں چونکہ زیادہ تر لوگ حکم مانتے آئے ہیں، حکم ماننے والے رہے ہیں، غلامی یا اطاعت میں رہیں۔ ہاں، تو ان میں اطاعت کی ایک گہری نفسیاتی ضرورت ایک عادت سی بن گئی ہے۔ یہ اتنی طاقتور ہے کہ فرد اپنی مرضی سے کسی نہ کسی اتھارٹی کے سامنے جھکنا چاہتا ہے، وہ خدا ہو، بادشاہ ہو، قانون ہو، یا آج کل جسے کہتے ہیں عوام کی رائے۔ اور یہ گروہی جبلت معاشرے پر مطلب کیا اثر ڈالتی ہے؟ نیچے کے مطابق یہ اکثر ترقی اور انفرادیت کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے، اور حکمران طبقے میں بھی یہ ایک طرح کی اخلاقی منافقت پیدا کرتی ہے۔ منافقت کس طرح کی؟ وہ یہ دکھاوا کرتے ہیں کہ وہ خود بھی کسی بالاتر طاقت کے تابع ہیں، جیسے قانون کے یا عوام کی مرضی کے، حالانکہ اصل میں وہ خود حکم چلا رہے ہوتے ہیں، یہ صرف اس لیے کہ عوام کی اطاعت والی جبلت کو تسکین ملے۔ اچھا، تو یہ ایک قسم کا سماجک ڈھونگ ہے جو اصل طاقت کے کھیل کو چھپاتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس کا ایک اور نتیجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب معاشرے میں امن و امان ہو جاتا ہے نا، خطرات کم ہو جاتے ہیں، جیسے آج کل کے مغربی معاشروں میں نسبتاً۔ ہاں، تو وہ خصوصیات جو کبھی زندہ رہنے کے لیے ضروری تھیں، جیسے طاقت، خود انحصاری، خطرہ مول لینے کی ہمت، ایک خاص قسم کی بے رحمی بھی شاید اب وہ خطرناک سمجھی جانے لگتی ہیں، انہیں برا کہا جاتا ہے۔ تو پھر اچھا کیا بن جاتا ہے؟ اچھا وہ بن جاتا ہے جو گروہ کے لیے مفید ہو، جو گروہ کو محفوظ رکھے، یعنی ہمدردی، مہربانی، انکساری، دوسروں کا خیال رکھنا، خدمت کا جذبہ۔ نیچے کہتے ہیں کہ یہی گروہی اخلاقیات ہے، ہرڈ مورالیٹی، جو جدید یورپ پر چھا گئی ہے، جہاں اوسط درجے کا، محفوظ اور قابل پیشن گوئی فرد آئیڈیل بن گیا ہے۔ مساوات ہے، ان کے پھیلاؤ کو انسان کی تنزلی سمجھتے ہیں، اس کی پستی، ڈیمینیوشن۔ پستی؟ ہاں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ رجحان انسان کو بس ایک محنتی، کارآمد لیکن بے روح گروہی جانور بنا رہا ہے، ایک گریگیریس اینیمل جو اپنی انفرادیت اور عظمت کی جو صلاحیت تھی وہ کھو رہا ہے۔ یہ تو بہت ہی مایوس کن تصویر کشی ہے۔ کیا نیچے کوئی راستہ بھی بتاتے ہیں، کوئی امید؟ ہاں، وہ اپنی امید باندھتے ہیں نئے فلاسفروں سے، نیو فلاسفرز۔ نئے فلاسفرز؟ یہ کون ہوں گے؟ یہ وہ مفکر ہوں گے جو موجودہ اقدار کو چیلنج کرنے کی ہمت رکھتے ہوں، صرف چیلنج نہیں بلکہ انہیں الٹنے کی، ٹرانس ویلیوز، نئی اقدار تخلیق کرنے کی۔ اچھا، رحم و کرم پر یا اکثریت کی حماقت پر نہیں چھوڑنا چاہتے، بلکہ اسے ایک بامقصد سمت دینا چاہتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے انسانیت کی نئی تعمیر نو کا منصوبہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ نیچے ہمیں ایک طرح سے جھنجھوڑ رہے ہیں کہ ہم اپنی سمجھی ہوئی نیکیوں کو ذرا غور سے دیکھیں۔ کیا یہ واقعی کوئی آسمانی سچائیاں ہیں، یا صرف کسی خاص وقت، کسی خاص معاشرے یا گروہی ضرورت کی پیداوار ہیں؟ بالکل، یہ سوال ہمیں اپنی اقدار کے بارے میں بہت بنیادی طور پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور آخر میں کیا کہیں گے؟ کیا سوچنے کی بات ہے ہمارے سننے والوں کے لیے؟ دیکھیں، اختتام پر یہ غور طلب نقطہ ہے، نیچے کا جو بنیادی چیلنج ہے وہ یہ کہ جسے ہم عام طور پر اچھائی یا نیکی سمجھتے ہیں، ہمدردی، برابری، امن پسندی، کیا یہ واقعی اعلیٰ ترین اقدار ہے، یا یہ صرف گروہی جبلیت کا نتیجہ ہے جو غیر معمولی پن سے، طاقت سے، انفرادیت سے ڈرتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو کیا ہماری یہ مروجہ نیکیاں انسان کو بلند کرنے کے بجائے اسے محدود تو نہیں کر رہیں، اسے اوسطن درجے پر تو نہیں لا رہیں؟ نیچے یہ سوال چھوڑ جاتے ہیں کہ کیا کوئی اعلیٰ اخلاقیات ممکن ہے، ایسی اخلاقیات جو انفرادیت اور عظمت کو پروان چڑھائے، اور اگر ہے تو وہ کیسی ہوگی؟ یہ سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا نیچے کے زمانے میں تھا۔ آج ہم فریڈرک نیچے کی مشہور کتاب خیر و شر سے ماورا کے ایک بہت ہی دلچسپ باب، چھٹا باب، ہم اہل علم پر بات کر رہے ہیں۔ جی،
اس میں نیچے جو ہیں وہ علمیت یعنی اسکالرشپ اور حقیقی فلسفے کے بیچ ایک کشمکش سی دکھاتے ہیں اور ایک بڑا سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی مستقبل کا فلسفہ کیسا ہوگا؟ جی بالکل، یہ باب اصل میں فرق واضح کرتا ہے جسے آج کل ہم علم یا سائنس کہتے ہیں، اور جو نیچے کے نزدیک حقیقی فلسفہ ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ اچھا، اور وہ آج کل کے فلسفیوں کے چیلنجز، معاشرے میں ان کا کیا مقام ہے، ان کی ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے، ان سب پر غور کرتے ہیں۔ تو آئیے اسی سے شروع کرتے۔ نیچے کی یہ جو شکایت ہے کہ علم اور فلسفہ آمنے سامنے آ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سائنس جو کبھی الہیات کی سمجھیں ایک لونڈی تھی، جی اب وہ فلسفے پر حکمرانی کرنا چاہ رہی ہے۔ یہ تو بڑی تبدیلی ہے۔ بالکل، اور نیچے اس کی وجہ بھی بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں شاید فلسفیوں نے خود ہی افادیت پسندی کی وجہ سے علم کو کمتر سمجھا، یا پھر شوپن ہاور جیسے کچھ فلسفیوں کے جو منفی مایوس کن خیالات تھے، انہوں نے فلسفے کو نقصان پہنچایا۔ وہ آج کے فلسفیوں کا مقابلہ کرتے ہیں افلاطون جیسی بڑی ہستیوں سے اور کہتے ہیں کہ ان میں وہ بات نہیں، وہ فکری بلندی کم ہے۔ اور یہ بھی تو ہے کہ آج علم اتنا زیادہ پھیل گیا ہے۔ نیچے کے مطابق کسی ایک شخص کے لیے ہر چیز جاننا اور پھر وہ گہرائی تک پہنچنا، یہ تو بہت مشکل ہو گیا ہے۔ جی ہاں، یہی تو اصل مسئلہ ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ فلسفی اب بس کسی ایک فیلڈ کا ماہر اسپیشلسٹ بن کر رہ جائے گا؟ یہی خطرہ ہے جس کی نیچے بات کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں ایک اور دلچسپ بات، عام طور پر ہم فلسفی کو کیسا سمجھتے ہیں؟ بہت محتاط، الگ تھلگ رہنے والا، کتابوں میں گم۔ ہاں بالکل۔ لیکن نیچے کہتے ہیں کہ نہیں، حقیقی فلسفی اکثر بظاہر بالکل غیر فلسفیانہ زندگی جیتا ہے۔ وہ خطرے مول لیتا ہے، آزمائشوں سے گزرتا ہے، جیسے کوئی خطرناک کھیل کھیل رہا ہو۔ واہ، یہ تو بالکل الٹ تصویر ہے۔ جی، روایتی تصور سے بالکل مختلف۔ میں عام خوبیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ اکثر محکوم ہوتا ہے، خود مختار نہیں۔ بالکل، اور نیچے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ جو عالم کی اوسط پسندی والی فطرت ہے نا، یہ کوشش کرتی ہے کہ جو غیر معمولی، جو نابغہ انسان ہے، اسے دبائے، اسے کمزور کرے۔ اچھا، گویا عام لوگ یا عام ذہانت عظمت کو برداشت نہیں کر پاتی۔ علمیت پر یہ بہت سخت تنقید ہے۔ اسی سے جڑی ہوئی بات موضوعی روح یا آبجیکٹیو اسپرٹ کی ہے۔ بظاہر تو یہ اچھی چیز لگتی ہے، غیر جانبدار ہونا، جی، لیکن نیچے خبردار کرتے ہیں کہ بھائی اسے خود مقصد نہ بنا لینا۔ وہ کہتے ہیں موضوعی شخص ایک قیمتی آلہ تو ہو سکتا ہے، ایک آئینہ، مگر وہ خود کچھ نہیں ہے، کسی طاقتور کے ہاتھ میں ایک اوزار بس۔ وہ صرف حقیقت دکھاتا ہے، اس کی اپنی کوئی شخصیت، کوئی جذبہ، محبت، نفرت، کچھ نہیں۔ یعنی اس کی اپنی کوئی ذات نہیں ہوتی، وہ صرف اپنی معروضیت میں حقیقی ہے۔ نیچے اسے تقریباً کچھ نہیں، پرسکرریم کہتے ہیں، ایک غلام جیسا۔ اور نیچے کے نزدیک ایک اور مسئلہ جو جدید دور خاص کر یورپ میں ہے، وہ ہے شک پرستی، اسکیپٹسزم۔ جی، اور وہ اسے صرف ایک فکری انداز نہیں سمجھتے۔ نہیں، وہ اسے ایک بیماری کہتے ہیں، ایک اعصابی کمزوری کی علامت، اور اس کی وجہ وہ بتاتے ہیں یورپ میں نسلوں اور طبقوں کا آپس میں گھل مل جانا۔ اچھا، یہ کیا تعلق ہوا؟ ان کے خیال میں اس ملاپ سے قوت ارادی کمزور پڑ گئی ہے، خاص طور پر فرانس میں، جبکہ روس میں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی قوت ارادی جمع ہے جو ابھی خرچ نہیں ہوئی۔ تو وہ یورپ کے لیے خطرہ بھی ہو سکتی ہے؟ خطرہ بھی، اور شاید یورپ کو متحد کرنے والی طاقت بھی۔ نیچے یہاں ایک مشترکہ یورپی ارادے کی ضرورت پر زور دیتے نظر آتے ہیں۔ یہاں سے بات مستقبل کے فلسفیوں کی طرف جاتی ہے۔ نیچے ایک بالکل مختلف قسم کے فلسفے کا تصور پیش کرتے ہیں۔ وہ شک کرنے والے نہیں ہوں گے۔ بالکل نہیں، وہ تخلیق کرنے والے ہوں گے، سخت جان روحیں، جو سچائی کی اتنی پرواہ نہیں کریں گے جتنی نئی اقدار بنانے کی۔ تو ان کا کام صرف تنقید کرنا نہیں ہوگا؟ نہیں، وہ محض نقاد نہیں ہوں گے۔ ان کا اصل کام، اور یہ نیچے کے فلسفے کا مرکز ہے، نئی اقدار تخلیق کرنا ہوگا۔ ٹو کریٹ ویلیوز۔ یعنی کانٹ اور ہیگل کی طرح موجودہ اقدار کو سمجھنا یا ترتیب دینا نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ نئی اقدار بنانا۔ وہ کمانڈر ہوں گے، قانون ساز ہوں گے، وہ بتائیں گے کہ انسان کو کیسے جینا چاہیے۔ تو پھر تو وہ اپنے زمانے کے لیے ایک طرح سے بیڈ کانشنس ہوں گے، جو معاشرے کی منافقت کو سامنے لائیں گے۔ یقیناً،
وہ انسان کی نئی عظمت کی راہ ہموار کریں گے، اور اس کام کے لیے غیر معمولی قوت ارادی چاہیے، لمبا عزم چاہیے۔ اور اسی لیے نیچے کہتے ہیں کہ اعلیٰ فلسفے تک پہنچنے کے لیے صرف ذہین ہونا کافی نہیں۔ یہاں وہ شاید اپنے زمانے کے اثرات کے تحت کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے ایک خاص قسم کی روحانی ساخت، نسل، خاندانی پس منظر اور نسلوں کی تربیت درکار ہے۔ یہ آج کل متنازع خیال ہے، نسل والا۔ جی بالکل، آج ہم اسے تنقیدی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن نیچے کے لیے یہ اہم تھا۔ تو خلاصہ کریں تو نیچے کے نزدیک اصلی فلسفہ وہ نہیں جو صرف معلومات اکٹھی کرے یا تجزیہ کرے، وہ تو اقدار بنانے والا ہے، ایک رہنما جو انسانیت کو نئی سمت دے۔ بالکل، یہ بہت اونچا مقام ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو پھر آخر میں نیچے ہمیں کس سوال کے ساتھ چھوڑتے ہیں؟ وہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ آج کے دور میں جہاں اسپیشلائزیشن ہے، معرضیت کا بول بالا ہے، کیا ایسا کمانڈر فلسفی پیدا بھی ہو سکتا ہے؟ مشکل سوال ہے۔ اور اگر ہو بھی تو کیا وہ واقعی معاشرے کے لیے نئی اقدار بنا پائے گا یا بس موجودہ نظام کا حصہ بن کر رہ جائے گا؟ یہ وہ چیلنج ہے جو نیچے ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ بہت گہری بات ہے، اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم نیچے کی کتاب خیر و شر سے ماورا کے 7ویں باب پر بات کر رہے ہیں۔ عنوان ہے ہماری خوبیاں۔ جی، our virtues۔ تو نیچے یہاں سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ جو 20ویں صدی کے آغاز کے یورپی ہیں، ان کی اصل خوبیاں ہیں کیا؟ بالکل، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے پرانے لوگوں، آبا و اجداد، ان سے کافی مختلف ہیں۔ مختلف اور شاید زیادہ پیچیدہ؟ ہاں، بہت پیچیدہ۔ نیچے انہیں ایک پہیلی کی طرح دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بڑے متجسس ہیں، بھیس بدل لیتے ہیں۔ اچھا۔ اوپر سے شاید نرم لگیں، کمزور، مگر اندر سے کون جانے شاید بہت مضبوط ہوں۔ اور ان کی اقدار کا کیا معاملہ ہے؟ وہ بھی مطلب جیسے کوئی سیارہ ہو جس پر کئی سورج چمک رہے ہوں، مختلف رنگوں کے۔ واو، یعنی ایک ہی عمل کئی رنگ دکھاتا ہوگا؟ بالکل، شاذ و نادر ہی کوئی بات سیدھی آوازیں ہوتی ہے، سب کچھ ملا جلا سا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو پرانے زمانے کی سخت قسم کی اخلاقی نصیحتیں تھیں، جی، پیورٹن قسم کی، ہاں، وہ اب کے ضمیر سے میل نہیں کھاتے۔ نیٹشے اسے ضمیر کی موسیقی کہتے ہیں جو بدل گئی ہے۔ بالکل صحیح۔ وہ کہتے ہیں آج کی دھنیں بالکل مختلف ہیں، اور اسی میں وہ ایک بڑا سوال اٹھاتے ہیں غیر دلچسپی یا ڈس انٹرسٹڈنس پر۔ اچھا، غیر دلچسپی یعنی کوئی کام بغیر اپنی غرض کے کرنا؟ جی۔ نیٹشے پوچھتے ہیں کیا یہ ممکن بھی ہے؟ کیا کوئی بھی عمل، چاہے وہ محبت ہو، قربانی ہو، وہ واقعی اپنی غرض سے پاک ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہی سوال ہے۔ نیٹشے کا تجزیہ تو یہ ہے کہ جسے ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ بڑا غیر دلچسپ کام ہے، وہ اصل میں کسی نہ کسی زاویے سے بہت دلچسپ، یعنی ذاتی غرض پر مبنی ہوتا ہے۔ اور ہمدردی کے بارے میں کیا خیال ہے ان کا؟ سمپتھی؟ ارے اس پر تو وہ بہت سخت تنقید کرتے ہیں۔ سخت؟ بہت زیادہ۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خود کو کمتر سمجھنا ہے، کمزوری کی نشانی ہے، اور یہ انسانیت کو اونچا نہیں اٹھاتی بلکہ پست کرتی ہے۔ پست کرتی ہے؟ یہ تو عام خیال سے بالکل الٹ بات ہے۔ جی، نیٹشے اکثر چونکاتے ہیں۔ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ انسان کی عظمت، اس کی بلندی، وہ عظیم تکلیفیں جھیلنے کی تربیت سے آتی ہے، آرام سے نہیں۔ یعنی تکلیف ضروری ہے؟ ان کے نزدیک انسانیت کی بلندی کے لیے ہاں، عظیم تکالیف کی تربیت۔ اچھا، یہ تو ایک پہلو ہوا۔ اب وہ ایک اور چیز کی بات کرتے ہیں، تاریخی شعور یا ہسٹوریکل سینس کی۔ جی، ہسٹوریکل سینس۔ وہ کہتے ہیں یہ خاص یورپی چیز ہے جو مختلف طبقوں اور نسلوں کے آپس میں گھل مل جانے سے پیدا ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے ماضی کو سمجھنے کی صلاحیت؟ ہاں، ماضی کی قدروں کو سمجھنا، سراہنا۔ لیکن نیٹشے اسے ایک کمتر حزبی سمجھتے ہیں۔ کمتر کیوں؟ ان کے خیال میں اس میں ایک فیصلہ کن ذوق، ایک اپنی ترجیح قائم کرنے کی صلاحیت کم ہے۔ ہم ماضی کی ہر چیز کو، ہومر ہو یا شیکسپیئر، ان کی بے قاعدگیوں سمیت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ان سے لطف بھی لیتے ہیں؟ جی، لطف لیتے ہیں، لیکن خود کوئی مکمل پختہ چیز بنانے سے یا اس کی قدر کرنے سے ہچکچاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ تاریخی شعور کا تعلق آپ نے کہا تھا ظلم سے بھی ہے، کروئلٹی
یہ کیسے؟ دیکھیں، نیچے کا خیال ہے کہ جو اعلیٰ ثقافت ہے نا، اس کی بنیاد میں ظلم کو روحانی رنگ دینا، اسے شدید کرنا شامل رہا ہے۔ ظلم کو روحانی رنگ دینا مطلب یہ کہ وہ جو انسان کے اندر کا وحشی درندہ ہے وہ مرا نہیں ہے، صرف مہذب ہو گیا ہے، اس نے شکل بدل لی ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں المناک چیزوں سے جو لذت ملتی ہے یا علم کی تلاش میں جو خود پر سختی کی جاتی ہے، یہاں تک کہ فلسفے کی باریکیوں میں کھو جانا، ان سب میں کہیں نہ کہیں ظلم کا عنصر ہے۔ مثالیں بھی دیتے؟ ہاں، وہ روم کے اکھاڑے، عیسائی صوفیوں کا وجد، اسپین کی بل فائٹنگ یا وگنر کا میوزک سننا، ان سب کو اسی سلسلے میں دیکھتے ہیں۔ یہ تو واقعی بہت ہی الگ زاویہ ہے سوچنے کا۔ جی بالکل۔ اب ہم آتے ہیں اس باب کے شاید سب سے متنازع حصے پر، خواتین کے بارے میں نیچے کے خیالات، اور یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہم صرف ان کے نظریات بیان کریں ہیں، ان سے متفق ہونا یا نہ ہونا الگ بات ہے۔ جی یہ ضروری ہے۔ نیچے اس وقت کی جو تحریکیں تھیں، آزادی نسواں، مساوات، روشن خیالی والی، ان کو وہ یوں سمجھیں کہ بدصورتی پھیلانے کا ذریعہ سمجھتے تھے، اور کہتے تھے کہ اس سے عورت کی جو فطری جبلت ہے وہ زوال پذیر ہو رہی ہے۔ بدصورتی اور زوال، یہ تو بہت سخت الفاظ ہیں۔ بالکل ہیں۔ وہ اس کا موازنہ کرتے ہیں مشرقی نظریے سے، جہاں عورت کو ملکیت سمجھا جاتا ہے، خدمت کے لیے مخصوص، اور وہ افسوس کرتے ہیں کہ عورت سے وہ پرانا خوف، وہ حیا، وہ بناوٹ ختم ہو رہی ہے۔ لیکن ان کے فلسفے میں اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ایسا کیوں سوچتے تھے؟ دیکھیں، نیچے کے لیے معاشرے میں درجات کا ہونا، مخصوص کرداروں کا ہونا، یہ اعلیٰ ثقافت کے لیے ضروری تھا۔ اچھا، غلامی یا مخصوص کردار؟ ہاں، ایک طرح سے وہ آزادی نسواں کو سطحی پن یا شاید مردانہ حماقت سمجھتے تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ مرد اور عورت کا جو بنیادی فرق ہے، جسے وہ قیمتی سمجھتے تھے، بھلے ہی خطرناک ہو، وہ ختم ہو جائے گا۔ بلی کی مثال بھی دیتے ہیں شاید؟ جی، اسی ضمن میں یہ ان کے درجات اور مختلف اخلاقیات والے نظریے سے جڑا ہوا ہے۔ تو گویا نیچے کے نزدیک اصل سچائیاں، اصل خوبیاں وہ اکثر چھپی ہوتی ہیں نقاب میں۔ بالکل، وہ سیکشن 230 میں یہی کہتے ہیں، اور یہ بھی کہ شاید ہماری کچھ اخلاقیات صرف تھکاوٹ کا نقاب ہوں، تہذیب کی تھکن۔ اور علم ہمیں بدلتا ہے، لیکن ایک اندرونی اٹل حصہ باقی رہتا ہے۔ جی، ایک گرینائٹ وہ کہتے ہیں، ہماری روحانی تقدیر کا ایک بنیادی پتھر جو بدلتا نہیں۔ اور باب کے آخر میں وہ یورپ کے مستقبل اور ان جدید نظریات کا موازنہ ایک یونانی کہانی سے کرتے ہیں۔ جی، یوروپا اور بیل والی کہانی، زیوس جو بیل بن کر یوروپا کو لے اڑا تھا۔ تو وہ جدید نظریات جیسے آزادی نسواں کو ایک طرح کا بہکاوا سمجھ رہے ہیں جو یورپ کو کہیں اور لے جا رہا ہے۔ بالکل، یہ موازنہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ نیچے ان جدید خوبیوں میں جن کی وہ بات کر رہے تھے، اصل خطرہ کیا دیکھ رہے تھے؟ کیا یہ صرف ماضی پرستی تھی، یا ان کی باتوں میں کوئی ایسی گہری فکر تھی جس پر آج بھی غور کرنے کی ضرورت ہے؟ خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ فریڈرک نیچے کی کتاب نیکی اور بدی سے پرے کا نواں باب، شرافت کیا ہے؟ جی، واٹ از نوبل؟ یہ باب واقعی نیچے کی فکر کے مرکز میں ہے۔ بالکل، اور یہ سوال اٹھاتا ہے کہ آج کی بدلتی ہوئی دنیا میں جہاں اقدار پر اتنے سوالات ہیں، وہاں شرافت کا اصل مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ اور نیچے کا جواب، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، وہ سیدھا سادہ نہیں ہوتا۔ وہ تو ہمارے سارے مروجہ خیالات کو آپ کہہ لیں الٹ پلٹ کر رکھ دیتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ باب کا آغاز ہی ایک کافی متنازع نقطے سے ہوتا ہے۔ نیچے کہتا ہے کہ انسان کی جتنی بھی بلندیاں ہیں وہ ایک اشرافیہ معاشرے کا نتیجہ ہے۔ جی، ایرسٹوکریٹک سوسائٹی، ایک ایسا معاشرہ جو درجہ بندی پر، انسانوں کے درمیان قدر کے فرق پر، اور یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کسی نہ کسی شکل میں غلامی پر یقین رکھتا ہو۔ یہ سن کر ہی تھوڑا دھکا لگتا ہے۔ کیا یہ صرف طاقت کی بات ہے؟ نہیں، یہ اس سے زیادہ گہری بات ہے۔ یہیں سے وہ اپنا مشہور تصور لاتا ہے، فاصلے کا درد یا پیتھوز آف ڈسٹنس۔ اچھا، پیتھوس آف ڈسٹنس، یہ کیا ہے؟ یہ صرف طبقاتی فرق نہیں ہے، یہ وہ احساس ہے، وہ تناؤ جو اعلیٰ اور ادنا کے درمیان ہوتا ہے۔
نیچا کے نزدیک یہی تناؤ روح کو وسعت دیتا ہے، یہی انسان کو خود پر قابو پانے یعنی سیلف سرماؤنٹنگ کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہ فاصلہ ایک طرح سے ضروری ہے بلندی کے لیے؟ نیچا کے مطابق جی بالکل، وہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ عظیم تہذیبیں تب شروع ہوئیں جب وحشی طاقتور فاتحین نے کمزور نسلوں پر غلبہ پایا۔ اوہ، یہ تو مطلب آج کل کے خیالات سے بہت مختلف ہے۔ بالکل مختلف، اور اسی بنیاد پر وہ دو بنیادی اخلاقی نظاموں میں فرق کرتا ہے۔ ہاں، آقا اخلاقیات اور غلام اخلاقیات، ماسٹر مورالٹی اور سلیو مورالٹی۔ جی، آقا اخلاقیات ظاہر ہے حکمران طبقے کی ہے، وہ خود کو اقدار بنانے والا سمجھتے ہیں۔ ان کے لیے اچھا کیا ہے؟ اچھا مطلب شریف، نوبل، طاقتور، خود اعتماد، خود کی تعریف کرنے والا، اور برا وہ بس حقیر ہے، ڈسپیکیبل، کمتر ہے۔ یعنی طاقت اور خود پسندی اہم ہیں۔ جی، اور سختی، اپنے بڑوں کا احترام، یہ سب۔ اور اس کے مقابلے میں ہے غلام اخلاقیات، سلیو مورالٹی۔ بالکل، یہ آتی ہے مظلوموں سے، کمزوروں سے، جنہیں دبایا گیا ہے۔ تو ان کی اقدار مختلف ہوں گی ظاہر ہے۔ یقیناً، ان کے لیے وہ چیزیں اچھی ہیں جو زندگی کا بوجھ ہلکا کریں، ہمدردی، مہربانی، صبر، عاجزی۔ اچھا، یہاں اچھا کا مقابلہ برا یعنی ایول سے ہے۔ ایول وہ کیسے؟ برا یا ایول وہ ہے جو طاقتور ہے، خطرناک ہے، جو نقصان پہنچا سکتا ہے، یعنی آقا طبقے کی خصوصیات۔ او سمجھا، تو جو آقا کے لیے اچھا ہے وہ غلام کے لیے برا ہو سکتا ہے۔ بالکل، اور غلام اخلاقیات میں بنیادی خواہش کیا ہوتی ہے؟ آزادی، خوشی، تکلیف سے نجات۔ یہ ایک طرح کی رد عمل کی اخلاقیات ہے، ایک اقدار بنا رہا ہے، دوسرا رد عمل دے رہا ہے، یہ بڑا واضح فرق ہے۔ اچھا، پھر نیچا شریف روح کی مزید بات کرتا ہے۔ جی، دی نوبل سول۔ اس کی کیا خصوصیات ہے؟ وہ کہتا ہے کہ خود غرضی، ایگوئزم، اس کے لیے بنیادی اصول ہے۔ ہاں، وہ اسے فطرت کا قانون سمجھتا ہے، اور یہ یقین رکھتا ہے کہ کمتر لوگوں کا مقصد ہی اس کی خدمت کرنا ہے۔ یہ تو بہت ہی سخت گیر سوچ ہے۔ اور وہ صرف اپنے برابر والوں کو تسلیم کرتا ہے، ان سے عزت کا تبادلہ کرتا ہے۔ اور دوسروں سے؟ دوسروں کے لیے جنہیں وہ کمتر سمجھتا ہے، ان کے لیے تحقیر اور بدلہ لینے کی شدید جبلت بھی اس میں ہوتی ہے۔ احسان یا رحم کو وہ کمزوری سمجھتا ہے۔ واہ! اور شرافت کا اصل معیار کیا ہے پھر؟ کیا یہ اعمال ہیں؟ نہیں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ نیچا کہتا ہے شرافت اعمال سے طے نہیں ہوتی۔ اعمال تو مبہم ہو سکتے ہیں، ان کی نیت کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو پھر کس چیز سے؟ ایک بنیادی یقین سے۔ ریورنس فار اٹ سیلف۔ شریف روح اپنے لیے گہرا احترام رکھتی ہے، یہ ایک اندرونی کیفیت ہے۔ اچھا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے آپ ڈھونڈیں یا پالیں یا کھو دیں، یہ بس ہوتی ہے۔ تو یہ ایک طرح کی پیدائشی یا فطری چیز ہوئی؟ نیچا کے ہاں اس کا جھکاؤ اسی طرف ہے، یہ ایک اندرونی ساخت ہے۔ آج کے دور کو دیکھتے ہوئے تو نیچا بہت سے رجحانات کو ناپسند کرتا ہوگا۔ اوہ بالکل، وہ تو میڈیوکریٹی یعنی اوسط درجے کی ذہنیت کے پھیلاؤ پر سخت تنقید کرتا۔ اور سیلف ڈوارفنگ، خود کو چھوٹا سمجھنے کا رجحان؟ جی، اور ریوڑ کی طرح سوچنا، ہرڈ انسٹنکٹ، یہ سب اس کے نزدیک غلام اخلاقیات کا غلبہ تھا، شرافت کے بالکل الٹ۔ اور تکلیف، سفرنگ، اس کا کیا کردار ہے؟ تکلیف کا کردار بہت اہم ہے۔ نیچا کے نزدیک آرام اور سکون انسان کو پست بنا دیتے ہیں۔ گہری تکلیف ہی ہے جو انسان کو شریف بناتی ہے، اسے عام لوگوں سے جدا کرتی ہے۔ یعنی تکلیف ایک طرح کا ڈسپلن ہے؟ بالکل، ایک سخت نظم و ضبط جس نے نیچا کے بقول انسانیت کی تمام اصل بلندیاں پیدا کی ہیں، یہ انسان کو تراشتی ہے۔ یہ بھی ایک چیلنجنگ خیال ہے، آج کل تو تکلیف سے بچنے پر بہت زور ہے۔ جی، اسی لیے نیچا آج بھی اتنا ریلیونٹ ہے، وہ ہمیں آرام دہ سوچ سے باہر نکالتا ہے۔ آخر میں وہ ہمدردی، سمپتی کے بارے میں بھی کچھ کہتا ہے۔ ہاں، اور وہ بھی غیر روایتی انداز میں۔ وہ کہتا ہے ہمدردی کی قدر اس بات پر منحصر ہے کہ وہ کہاں سے رہی ہے۔ مطلب؟ اگر ایک طاقتور آقا قسم کا انسان ہمدردی دکھائے تو شاید ٹھیک ہے، لیکن کمزوروں کی آپس میں ہمدردی یا جو لوگ صرف ہمدردی کا پرچار کرتے ہیں اسے وہ بیمار، کمزور، زنانہ چیز سمجھتا ہے۔
تو خلاصہ کیا ہوا؟ نیچے کے نزدیک شرافت کیا ہے اگر ہم اسے سمیٹنا چاہیں؟ دیکھیں، یہ کوئی سماجی رتبہ نہیں، نہ صرف اچھے کام کرنا ہے، یہ ایک اندرونی حالت ہے، اقدار تخلیق کرنے کی صلاحیت، اپنے اور دوسروں کے بیچ ایک فاصلہ محسوس کرنے اور اسے قائم رکھنے کا احساس، تکلیف کو استعمال کرنے کی اہلیت، اور سب سے بڑھ کر اپنے وجود کے لیے ایک غیر متزلزل گہرا احترام۔ یہ خیالات آج کے مساوات پسند معاشرے کے لیے واقعی بہت بڑا چیلنج ہے۔ جی بالکل، یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا تمام اقدار واقعی برابر ہیں؟ کیا عظمت کے لیے درجہ بندی ضروری ہے؟ اور اگر شرافت کی بنیاد خود کے لیے احترام اور ایک اندرونی یقین ہے تو آج اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ مطلوبہ ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو نیچے ہمارے غور و فکر کے لیے چھوڑ جاتا ہے، اور ان پر سوچنا آج بھی بہت اہم ہے۔